سو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بے نقاب کیا ہے. آپ کی جو ڈی سینٹرلائزڈ فلاسفی تھی نا، یزیدی فلاسفی، کہ ان کو حکمران کے تابع کرنا جو ہے نا وہ اسلام کر دو، ان کا اسلام ہے حکمران کے تابع رہنا، چاہے جو بھی حکمران ہو. کلمہ تو پڑتا ہے، شاباش، دیکھ لو ہمارے جھوٹے کلموں کا انجام اس وقت غزہ میں نظر آ رہا ہے ہمیں. یو آر دا کلپریٹس. نواز شریف از ناٹ دا کلپریٹ. عمران خان اینڈ زرداری آر ناٹ دا کلپریٹ. یو آر دا ایکچوئل کلپریٹ بیکاز یو گیو دس. یہ جھوٹ آپ نے قرآن کے نام پہ بول دیا ہمارے آگے. اب ہمارا ایک ہی کتاب تھی جس نے ہمیں فلسطینی بچانے تھے، وہ کتاب آپ نے نلیفائی کی ہمارے بچوں کے سامنے، اور تڑیاں لگا رہے ہیں مجھے لٹرلی کہ یہ ہمیں اسلام سکھائے گا. میں نہیں سکھاؤں گا، فلسطینی سکھائیں گے. سکھا گئے ہیں آپ کو اسلام. اسلام نہیں سکھا گیا آپ کو یہ سکھا گئے ہیں کہ آپ کے پاس اسلام نہیں ہے. یہ سکھا گئے ہیں فلسطینی ہمیں. فلسطین کی نا 4 سال کی وہ بچی سکھا گئی ہے تمہارا قاضی القضا، تمہارا جو آنر ہے، تمہارا جو دیوبندی بریلویزم اور شیعہ اور اہل حدیث، وہ 6 سال کی بچی بتا گئی ہے کہ آپ کے اسلام، آپ کے ورژن آف اسلام کی اوقات کیا ہے. اصلی مسلمان جب چاہیے تھا نا وہاں پہ آپ کی بولتی بند ہو گئی تھی. اب انڈرسٹینڈ، پیپل نو اینڈ پیپل ڈid not know now know. اللہ تعالیٰ نے مرتے ہوئے فلسطینی بچوں کے تھرو غیر مسلموں کو بھی اویئرنیس دے دی کہ بھئی عام ایسے نہیں ہوگا. پولیٹیکل سائڈ دیکھ لیجیے. اسرائیل کو فلسطین کی ضرورت ہے، اصول سمجھ لیں. میں نے ابھی نیتن یاہو کا بتایا آپ کو، میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتا رہا، میرے پاس بہت پیپر ورک ہے نیتن یاہو کا. میرا پچھلے 10 سال سے نیتن یاہو پہ ہوم ورک ہے. فلسطین اسرائیل کی ضرورت ہے. فلسطین سب سے بڑی ضرورت کس کی ہے اس وقت؟ اسرائیل کی. اب اسرائیل کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں رہا. امریکہ کے پاس سب سے بڑا جو پیس سلوشن ہے، ریزولوشن کی طرف جانے کا، کیونکہ پہلے بہانے تھے ادھر ادھر گرے میٹر تھا. اب فلسطین کی سیکیورٹی اسرائیل کی سب سے بڑی ضرورت ہے. یہ اسرائیلیوں کو پتہ چل گیا کہ یہ سب سے بڑا، اپنے پیار پہ سب سے بڑی کلاڑی مار دی ہے تو نے نیتن یاہو. اس لیے اب مارا گیا کہ آپ اگر فلسطین سٹیبلائز نہیں کرتے اور خالی وہی حرکتیں کرتے ہو جو، تو یہ سمجھ لیں کہ امریکہ پاکستان میں آ گیا اور طالبان کے اور اسامہ بن لادن والے دور کے اندر، اور افغانستان میں آ گیا پاکستان کو چھوڑیں، اور ادھر اشرف غنی ٹائپ کے کسی بندے کے ساتھ بیٹھ گیا اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ کام ہوگا. ایسے تو نہیں ہوگا. سو ناؤ دے ہیو ٹو میک شیور پیلسٹائن کی ساورنٹی ڈکلیئر کی جائے. دنیا پوری ویسے ہی پریشر ڈال رہی تھی. اب امریکہ کی مجبوری ہے کہ بیٹا اگر اسرائیل پتر، اگر تجھے واقعی میں یہ چاہیے نا جو کچھ چاہیے، بے شک تو نے ایک ون مین وار کریٹ کیا ہے نیتن یاہو، تو نے اکیلے، تو نے اپنے سیلف انٹرسٹ میں پوری دنیا کے سامنے یہ اسرائیل کو، آپ ان زائنسٹ ریویوز کو پڑھیں آپ، جنہوں نے سر پکڑ لیے کہ اس بیوقوف نے سب کو مروا دیا. ہمارا اتنی محنت کرنے کے بعد ایک نیریٹو بلڈ ہوا تھا، تو نے سب پانی میں. اب ہمیں مجبوراً فلسطین کو بھی وہی ساورنٹی دینی پڑے گی، سیلف ڈٹرمنیشن دینی پڑے گی، اور 2 ملک بنے ہی بنے. چنگے بھلے ہم سنگل سٹیٹ کے اوپر ان کو منارٹی ڈکلیئر کرنے والے تھے. 2 ملین کچھ غزہ، 5 ملین پلس کچھ ویسٹ بینک، 7.5 ملین مسلمان عربس، ٹھیک ہے، اس میں کرسچن بھی شامل، مگر 99% مسلمان. 6.8 ملین اور 7.2 ملین کے بیچ کی نمبر. اسرائیل چونکہ بہت وائلٹائل پاپولیشن رکھتا ہے، یوز کم اینڈ گو، ابھی تو اور بھی پتہ نہیں کیا نمبر ہوگا. یہ غزہ کو اور ویسٹ بینک کو الگ رکھنا اور اینیکس رکھنا ان کی مجبوری تھی، کیونکہ یہ PR پرنسپل کے اوپر چلتے ہیں. پاپولیشن ریپرزنٹیشن ان کی کنیسٹ میں، ان کی پارلیمنٹ میں ضروری ہے. اگر یہ فلسطین 1 اسٹیٹ سولوشن میں آ رہا تھا
تو ان کو پتا ہے کہ ووٹیں ان کو 50% پڑنی تھیں، یہودی جیت نہیں سکنے تھے کنیسٹ کی سیٹیں. انہوں نے جان کے غزہ اور ویسٹ بینک الگ رکھے ہوئے تھے، یہ مجبوری تھی ان کی. اور اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنا اسرائیل کی اکنامک مجبوری تھی. جس طرح آئیسس کی مجبوری تھی نا، آئیسس بھی ایک مجبوری تھی کافی سارے ملکوں کی، امریکہ سمیت. اکانومی چل رہی تھی آئیسس کی وجہ آرمامنٹس کی، امریکہ کی اکانومی. بالکل اس طریقے سے اب وہ بیچارے اسرائیلی مجبوری وہ والی ختم کروا دی. اس نتنیاہو نے یہ 2 نمبری کر دی. غور سے سمجھیں اس کے فائدے کیا ہوئے. اب میں 2 اسٹیٹ سولوشن والا بندہ نہیں ہوں، میں بتاتا ہوں بالکل لاسٹ نوٹ میں آپ کو اس کا کاز انالیسس بتاؤں گا. ابھی میں آپ کو اویئرنیس دے رہا ہوں کہ دیکھنا کیسے ہے سب کچھ. سنگل اسٹیٹ آف فلسطین بیسک مجبوری ہے میری ایز پاکستانی مسلم، ایز مسلم، انڈین مسلم، بنگالی مسلم، افغانی مسلم، ٹرکش. سنگل اسٹیٹ آف پیلسٹائن اگر اسرائیل، جب تک اسرائیل رہے گا یہ معاملہ رہے گا. یاد رکھیے 2 اسٹیٹ سولوشن از ناٹ دی آنسر. کیونکہ غزہ اصلی مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا. جس کو ہلکا سا بھی پتا ہے نا، ہلکا سا بھی پتا ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اصلی مسئلہ ویسٹ بینک ہے. غزہ has become a problem because Hamas exists there. اگر حماس نہ ہوتی تو غزہ was never a problem for them. ویسٹ بینک از دی ایکچوئل پرابلم. ٹیل اویو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اصل میں، ویسٹ بینک اصلی پرابلم ہے. اور جس کو اس بات کا پتا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ اسرائیل کی ایگزسٹنس آن دا میپ 700 سال بھی لگ جائیں تو جب تک اسرائیل ایگزسٹ کرے گا تب تک یہ مسئلہ رہے گا. ابھی ہوگا کیسے واللہ عالم، میں غیب کر نہیں جانتا. سیز فائر کے بعد حماس نے ایک اور واپس میزائل مارنے ہیں، اور 116 جو غیر مسلم ملک ہیں انہوں نے کہنا بھائی تیرے ساتھ نہیں، ہم اب تو ہی غلط ہے. ٹھیک ہے، سینٹیمنٹس ایک دم زیرو ہو جائیں گے کہ یار دوبارہ تم نے سیز فائر کرا، تم نے پھر میزائل مار دی. اس لیے سمجھ لیں ایز مسلمس کہ یو کی ناٹ ٹیچ آر کڈس فرام دا middle of the book. Can't start from the middle of the book. It started in 1917. Actually, it started way before. شاہ شریف کا اصل میں سارا پھڈا ہے. یہ پی ایل او، بی ڈی ایس، فرسٹ انتفادہ، سیکنڈ انتفادہ، دس نقبہ، ناؤ the next انتفادہ coming. This is بہت بات کی باتیں. میں تو خود بی ڈی ایس موومنٹ کے خلاف تھا. یہ کیا دونوں بری اس طرح ہوتا ہے؟ اسلام نے یہ سولوشن دیے ہمیں. You need to see جب تک اسرائیل ایگزسٹ کرے گا تب تک یہ مسئلہ رہے گا، اور وہ تب تک کرے گا جب تک جروسلم ٹیمپل ماؤنٹ کے اوپر تھرڈ ٹیمپل کی یہ پھڈے جاری رہیں گے. وہ تو تورات کی بیس کے اوپر ویسٹ بینک میں، اسرائیل میں کوئی بھی یہودی شروع سے لے کے آج تک بغیر ریلیجیس ریزن کے نہیں اسرائیل جاتا. تو یہ جو پاکستان میں ایک اور مسکنسپشن ہے، آرتھوڈاکس جیوز آر ناٹ پرو اسرائیل. دے آر ناٹ پرو اسرائیل، وی نو دیٹ، بٹ دے آر پرو ویسٹ بینک. وہ جروسلم ان کو پھر بھی اتنا ہی چاہیے. اور وہ لیکوڈ پارٹی جو ہے نا وہ آرتھوڈاکس جیوز ہی کی ہے، وہ لبرل نہیں ہے. تو یہ گیمیں کسی اور کے ساتھ کھیلیں. مسلمان بچے کو صحیح ٹریننگ دیں کہ بھائی بات کی اسرائیل کی ایگزسٹنس کی ہے. تو اسرائیل کی ایگزسٹنس کیسے ختم کیا جائے؟ وہ بڑا آسان سا طریقہ ہے، سسٹم کی فائٹ سسٹم سے ہوتی ہے. آپ جب تک نیشن سٹیٹ کے اندر اپنی 2 نمبری کے اندر اپنی چھوٹی چھوٹی پالیٹکس کے اندر انوالو رہیں گے تب تک یہ مسئلہ رہے گا. فلسطینی بچے بچانے ہیں تو آپ کو ویڈیوز نہیں آتی نا، ویسٹ بینک میں ویسے ہی مرتے تھے بچے جیسے غزہ میں مر رہے ہیں. ان کو کوئی پین لیس ڈیتھ نہیں دیتا تھا کوئی. آپ کو میں ذرا تفصیل نہیں بتا رہا، پڑھیں کس طریقے سے کون سی یہ جو سیٹلمنٹس کے اندر کون سے پرمٹس چاہیے ویسٹ بینک میں، بیچارے فلسطینیوں کو کس ناکے پہ کس بہانے سے قتل کرتے ہیں، اور نو کوسچن آسکڈ. عام دن میں کیا لائف ہوتی ہے ویسٹ بینکر کی آپ نے ذرا دیکھیں. سو انڈرسٹینڈ یہ مسئلہ مسلمانوں کے
थ्रू हल होना है, तो आप सब, स्पेशली ओवरसीज मुस्लिम्स, अंडरस्टैंड you are 10 times more capable to solve this problem for Muslims, क्योंकि ये मुसलमानों का मसला है, ये ग्लोबल इश्यू नहीं है। मुसलमान अकेले कौम है जो ये मसला हल कर, और करना भी, जिम्मा भी हमारा, मसला है, हमारे घर में आग लगी हुई है, क्योंकि इसी से मैं कहूं। सो फलस्तीन का प्रॉब्लम, गजा का प्रॉब्लम, मुसलमान बच्चे मरने का प्रॉब्लम, नो नो नो, वेरी लेटर। हमास बहुत बाद की कहानी है, बहुत बाद में आया है। 1910 से लेके 1917 के बीच का इंग्लैंड क्या कर रहा था, पोलैंड क्या कर रहा था, ऑस्ट्रिया क्या कर रहा था, जर्मनी क्या कर रहा था, उस वक्त क्या मसाइल चल रहे थे, who the hell was Chamberlain and who the hell was Winston Churchill to decide किस तरीके से मुसलमानों के साथ ये खिलवाड़ करना। अब ये बेन शपीरो की बकवास और गालियां, ये तो पैदा ही नहीं हुआ उस वक्त, ये तो जान के नहीं, इसको तो या तो इसको बताया नहीं, या फिर जान के ही बात करें। मैं आता हूं ग्लोबल नैरेटिव की तरफ। आप देखें पियर्स मॉर्गन, मोहम्मद इजाब, एवरीबॉडी इज थिंकिंग क्या बात है, उड़ा के रख दिया। क्या उड़ा के रख दिया? आपने वही वाला नैरेटिव रीबिल्ड किया है। वाई आर यू इवन टॉकिंग? एक दफा मुसलमान के मुंह से जुमला क्यों नहीं बोला जा रहा कि सर इसराइल की एग्जिस्टेंस मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा गुनाह है, आप लोगों ने किया हुआ वो, हम आपको खत्म नहीं कर रहे वहां से, ये हमारा गुनाह है। ये बात क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उनकी अपनी इंग्लिश प्रेजेंस, मोहम्मद इजाब की इंग्लिश प्रेजेंस, उमर सुलेमान की अमेरिकन प्रेजेंस, पाकिस्तानी क्लैरिक्स की पाकिस्तानी प्रेजेंस खतरे में आती है कि वो ये वाली बात करना तो रेडिकल इस्लाम, वो कॉमन सेंस की बात है। गैर मुस्लिम यहूदी भी ये कहते हैं इसराइल की एग्जिस्टेंस इलेजिटिमेट है, और वॉर क्राइम्स तो बाद में हुए। एक बंदा रेप कर रहा है और लड़की ने नाखून से खुरच दिया है, और आपने जाके पर्चा काट दिया कि ये औरत ने मेरे देखे स्किन के ऊपर निशान आ गए हैं, मेरे इस औरत पे पर्चा करें। तो उसका रेप कर रहा है, वो तेरे वो ऊपर, उस बेचारी के पास कुछ नहीं है, उसने तुझे पकड़ा, उसके नाखून लग गए तुझे। ये है हमास की कहानी, इसको पकड़ रहे आप। वो रेपिस्ट उधर पहुंचा कैसे, वो है कौन, उसकी एग्जिस्टेंस, ये सवाल ही नहीं कोई कर रहा। डू यू कंडेम हमास? हमास? You dare ask me a question about Hamas? The only discussion a Muslim has to have, and very eloquent discussion with numbers and real rationale, कि अगर आपने तुरैत की बेस पे एक मुल्क बना दिया है, you think you're a Christian or a Jew, and you put Torah as the central argument and basis of making a country, then तुम्हारे पास 5 किताबें हैं, मेरे पास 109 किताबें फालतू हैं। तुम्हारे पास 5 किताबें हैं, मेरे पास 114 हैं। आओ फिर किताबों की लड़ाइयां करें, क्योंकि असल में ये किताब की लड़ाई है। मैं बताता हूं कि ये लैंड किसकी है, तुम किताब लेके आयो, ले आते हैं, हम भी वही वाली किताब लेके आते हैं, फिक्र नहीं कि उसी रब ने लिखी है। तू किताब पे जान देता है, हम भी किताब पे जान देते हैं। तेरी ही किताब है, तुझे बताते हैं कि ये लैंड मुसलमानों की है, अभी बताते हैं तुझे, फिक्र ना कर। और तेरी ही किताब से बताते हैं, तौरात से ही, कि अगर फर्स्ट बुक जेनेसिस, लेविटिकस, नंबर्स, डिट्रोनॉमी और एक्सोडस, इन्हीं 5 से बताता हूं तुझे कि तेरे साथ क्या सलूक करना है मैंने, अगर तूने ये वाली हरकत की जो तू बना रहा टैबरनेकल इधर, और अपनी जायान की स्टेट बना रहा, तुझे मैं तेरी किताब से सजा दूंगा, तू टेंशन ना ले। नो वन इज गोना से दिस। ये अपोलोजेंटिया जो है ना मुसलमान क्लैरिक्स की, ये हमास को कंडेम नहीं करूंगा मैं, आप इसराइल के वाले क्राइम्स करना, वॉर क्राइम्स करना, इसराइल का लफ्ज क्यों ले रहे हो? उनसे कहो चर्चिल को कंडेम करते हैं, पहले अपने अपने डैडी चर्चिल को कंडेम करो जिसने ये 2 नंबरी की है। ये है पियर्स मॉर्गन को बोलने वाला सवाल, ये फॉक्स न्यूज पे बोलने वाला सवाल है कि विंस्टन चर्चिल क्यों बताएगा कि यहूदी यहां पे रहेंगे। चलो हम भी बता देते हैं, फिर हम तमिल्स को साउथ इंडिया देते हैं, सिखों को खालिस्तान देते हैं, हम मामे लगते हैं, हम जाके बैठे यहाँ पे डिटरमिन कर रहे हो कि खालिस्तान किसको मिलना है, और साउथ इंडिया किसको मिलना है, या ईस्ट टिमोर किसको मिलना है। चलो ठीक है, हमारा मोरल कंपस है ना, ये बोलते रहते हैं मोरल कंपस है, हमने इन्वॉल्वमेंट करनी है, तो ठीक है, मेरा भी मोरल कंपस है, हम भी करते हैं ग्लोबल पंगे, पैसे भी आते हैं इससे, तो साख्ती बन जाती।
ہر کوئی بیٹھا ہوا بس چیپٹر نمبر 70 سے کہانی سن رہا ہے اور اسی کے اندر اپنے نیریٹو بلڈ کر رہا ہے، اور میں اپنا اسلام بھی چمکا رہا ہے. اسلام کی خدمت کرنی ہے. کینسر کے سیل آخری جرثومہ بھی نکالیں بیچ میں سے، کاز نکالیں، بار بار کیوں یہاں آگ لگ رہی ہے. پہلے تو اس سرکٹ بورڈ کو پکڑے جہاں سے آگ لگ رہی ہے، پانی پھینک کے آگ بجھا دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس نے زیادہ پانی پھینکا وہ زیادہ بڑا مسلمان ہے. You think that's how it's going to work? You think every Muslim is a dumb person who does not know how to think or read? Shame on you all Muslim clerics who are talking about Hamas and not talking about Winston Churchill, the biggest terrorist that ever lived. بین شپیرو کہہ رہا ہے kill those sons of bitches. یہ بڑا آپ کو لگا ہے جب ونسٹن چرچل نے کہا تھا if a dog lives in a house does not make the house a dog's ownership. اس نے بھی وہی گالی دی تھی مسلمانوں کو، ونسٹن چرچل نے بھی. اس کے انگلینڈ میں بیٹھ کے تو آپ بڑی وہ اس کو تو کوئی مسئلہ، حکم اس کو بولیں گے تو ڈپورٹ ہو جائیں گے. شیم آن یو. اصلی جانور ان کے ننگے کرو نا، اصلی گناہ سامنے لے کے آؤ جو کاز آف دا پرابلم ہے. سر ونسٹن چرچل کو سر کہنا ضروری ہے نا ادھر، جس نے یہ سارا کا سارا ناسور کریٹ کیا، جس کی وجہ سے بائی دا وے 57 ملک ہے، ایک ملک نہیں ہے ہمارا، ایک سسٹم نہیں، جس کی وجہ سے اس کو رول آف اللہ مان لیا ہوا ہے آپ لوگوں نے، اور کہہ رہے ہمارا اسلامی فریضہ ہے کہ ہم ان 57 دو نمبروں کی اطاعت کریں. یہ اس طرح کی اسلامک ٹیچنگ آ رہی. ریڈیکل اسلام لٹرلی اسرائیل کو انلیجیٹمیٹ کرنا ریڈیکل اسلام ہے. بتاتا ہوں میں ریڈیکل اسلام، مجھے وہ بھی آتا ہے، ابھی موقع ہے نہ موضوع ہے، ورنہ ریڈیکل اسلام بھی سمجھا دیتا آپ کو. آپ کو تو اصلی اسلام ہضم نہیں ہو رہا، ریڈیکل اسلام ہی کیا میں آپ کو ٹیچنگ دوں، اس کو بیسک اسلام نہیں ہضم ہو رہا. اور ایسے گردنیں تنی ہوئی ہیں مسلمانوں کی ایسے کہ کیا دیکھو ہم نے حماس کو ڈیفینڈ کر دیا، حماس کو ڈیفینڈ کر دیا. اٹس اے ویری راکٹ سائنس نہیں ہے، اٹس اے کامن سینس انالیسس کہ کاز کیسے نکالنی ہے اس کی. اور ہزاروں سال کی ہسٹری نہیں ہے جو لے کے آتے ہیں، 110 سال کی ہسٹری ہے ٹوٹل. اسرائیل کی ہسٹری 110 سال کی، زیادہ پرانی بات نہیں. قائد اعظم محمد علی جناح زندہ تھے جب یہ جو تھیوڈور ہرٹزل کی فلسفی کے اوپر پولش اور آسٹرین جیوز انگلش لابی کے اندر چرچل کو فنڈ کرتے، جیسے ہلری کلنٹن کو ساؤتھ امریکنز پیسے دے دے کے ای میلیں لکھوا رہے تھے، اس طریقے سے ونسٹن چرچل صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. It's that simple. بینجامن فرینکلن امریکہ کا صدر ہے، ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس لکھی ہے. انڈرسٹینڈ وہ ان یہودیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ یہ وہ دیمک ہے جو جس جگہ پہ بھی جائے گا اپنے ہی ہوسٹ کو کھوکھلا کر دے گا. ان کو جتنی جلدی ختم کر سکتے ہو نکالو ان کو. He is the one who said if I have to choose between righteousness and peace, I would choose righteousness. یہ پہلا بندہ ہے جس نے بولا ہے. آپ پیس لگے ہوئے ہیں. فلسطین اور اسرائیل کا پیس، ہمارا مسلمانوں کا مشن یہ ہونا چاہیے پیس. ہمارا مشن شروع سے رائٹیسنس. 1000 موقع ملے میرے نبی کو سٹیٹس کو میں پیسفل سٹیٹس کو مینٹین، ایک بھی موقع کے اوپر نبی اسلام نے ان لوگوں سے ہاتھ نہیں ملایا کہ نہیں بھائی حق اور باطل اکٹھے نہیں ہو سکتے، سوری. سٹیٹس کو ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، پیس تباہ ہوتا ہے ہو، حق کے اوپر کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے. یہ ہے وہ 20 سال کے بچے سے میرا مطالبہ کہ بیٹا غور سے سن لو، یہ پچھلی 2 نسلیں ہر قسم کی 2 نمبری اسلام میں بھی، مسجد میں بھی، اور ادھر یونیورسٹی لمز اور گورنمنٹ کالج لاہور کے پروفیسر بھی 2 نمبر اکٹھے ہوئے تھے. انہوں نے صرف اور صرف ایک کام کیا تھا کہ پر کہیں اور جو مرضی ہو جائے میرا گھر بچ جائے بس. اسلام ایک خلافت تو یہ ریڈیکل اسلامک ایکسٹریمسٹ قسم کا لفظ ہے. یہ اسلام کے اندر سسٹم نہیں ہوتے، اپنی اپنی تزکیہ کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں ہیومینیٹیرین کا لفظ جنہوں نے ایجاد کیا، پیرلل کھڑا کیا اسلام کے. یہ وہ قومیں، یہ وہ نسلیں. تو
آپ بچوں سے میری گزارش ہے، کتابیں کھولیں، اپنے نبی کی کتاب سیرت النبی سے شروع کریں اور ان کی ہسٹری ضرور ابھی سے چارٹ لیں، ان کی ہسٹری، ان کو آپ کو ان کے پیٹرنز اور ان کی نفسیات سمجھ آ جائے گی۔ قرآن پاک سارے سولوشن دے چکا ہوا ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ اللہ نے اگر جو حکم آپ کو دے دیا ہے، اگر اللہ کے اس حکم، اس آرڈیننس کہتے ہیں، حکم آرڈیننس ہوتا ہے، اس آرڈیننس کو اپلائی نہ کیا تو وہ کون اپلائی کرے گا؟ وہ کسان کمہار موچی تو نہیں اپلائی کریں گے، وہ تو گورنمنٹ میں آنا تو پڑے گا بیٹا۔ اگر آپ بھی پچھلی نسلوں کی طرح ان خبیثوں کو پارلیمنٹ ہاؤس میں بھرنے کے پیچھے اطمینان میں آ گئے تو آپ اسلام کا کوئی نہیں لگتے۔ پاور پکڑیں، آپ پالیٹکس میں انٹر ہونا مسلمان کا ضروری ہے، ان دا نیم آف اسلام۔ میک شیور یو انڈرسٹینڈ۔ اگر آپ بھی اس طرح لاچار اور غریب اور مسکین رہے، آپ کا مجھے پولیٹیکل گین نہیں چاہیے، خالی آپ کا فائنینشیل گین اور کمپٹنس بھی چاہیے۔ میک شیور یو انڈرسٹینڈ۔ مجھے 10 سال کا ٹارگیٹ دے رہا ہوں میں آپ کو، دا نیکسٹ 40-year-old مین اینڈ وومن شوڈ بی فائنینشلی، مورلی، موسٹ آف آل پولیٹیکلی کیپیبل، اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ مینٹلی کیپیبل۔ یہ چاروں کیپٹل اتنے بڑھائیں اپنے آپ کہ ان پچھلی دو نسلوں کی 2 نمبری سب سے پہلے ہٹائیں، اسلام کے ریئل سٹرکچرز کریٹ کریں، ہر گھر کے اندر سے ایک ہی پرپس کے اوپر کلسٹرز ہر شہر اور ہر گاؤں کے اندر سے نکل رہے ہوں کہ بھائی ہمیں اسلام کے اصلی مطلب پتہ ہے۔ یہ مسجد سے بھی 2 نمبر، یہ بزدل کا بچہ اپنی مرضی کے اسلام دیتا رہا ہمیں، تاکہ اس کی جان پہ نہ کوئی پکڑے، اس کے کوئی سافٹ ویئر نہ اپڈیٹ ہو جائیں، یا ہارڈ ویئر ان کے میل فنکشن کر رہے ہیں اور یہ سافٹ ویئر کی پڑی ہوئی، ان کو لٹرلی ان کے ہارڈ ویئر ختم ہے، اوکے، یہ اس لیول کے اوپر ختم ہوئے میں۔ اور آپ لوگوں نے ہی اگلے 10 ایئرس کے اندر ٹیک اوور کرنا ہے، کس کو؟ گورننس کو۔ یو شوڈ بی ان پاور، ورنہ اسی طرح وہی آئے گا، وہی ہوگا جو طاقت نہیں ہے اسلام کے علاوہ کسی میں، پل کی بھی طاقت نہیں، میں بھی بتا رہا ہوں۔ پی ٹی آئی والے جانیں دینے کی باتیں کرتے تھے عمران خان پہ، جان دے دیں گے، کیا ہوا؟ What happened؟ لیڈر جیل میں ہے، اپنے بچے بھی بیچارے کے انگلینڈ میں، یہاں پی ٹی آئی والے اپنے اپنے میکڈونلڈ میں بیٹھے برگر کھا رہے ہیں، کوس رہے ہیں، آرمی کو کوس رہے ہیں، تو کوئی نواز شریف کو کوس رہا ہے، تو کوئی زرداری کو۔ دس از دا لیگیسی آف پاکستان، اور وہ توڑنے کا نام صرف اور صرف اسلام ہے۔ اگر آپ نے ان چاروں کیپٹلز کے اوپر اپنی ورتھ نہ کریٹ کی اور اسی طریقے کا کام کیے جو پچھلی 2 نسلوں نے کیے تھے، تو اس سے جو اگلی 2 نسلیں آنی ہیں نا، جو آپ کے بچے پیدا ہونے ہیں، میں آپ کو پھر بتا دوں، they will be the curse that you will see in this very life of yours. You are not the curse that I'm seeing right now. I see hope in you. Whatever exposure you have, utilize this, especially overseas Muslims. Make sure you're politically active and you're mentally IQ آپ کے 50 پوائنٹس جاتا ہوں، لوکل پاکستانی دیسی بیچارے کا تو IQ 80 سے اوپر نہیں جا سکتا۔ ہم نے ڈیزائن ہی ایسا کیا ہوا سسٹم، ڈرپوک مائنڈ ڈرپوک باپ، ویسے نہیں کچھ کرنے دیتے، وہ 10 پوائنٹ اور مائنس کر دیتا۔ سو یو گائز آر فائنینشلی اینڈ مینٹلی وے بگر ان اپرچونٹی۔ سو آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، اس کو یوٹیلائز کریں۔ آئی ایم ٹاکنگ فرام امیرکا ٹو آسٹریلیا، all Muslims, make sure you understand that you're the only hope that I have. Local Indian, Pakistani, Bengali, Afghani, مسلمان، sorry, I have no hope. یہ 3 بابوں کے اندر آ چکا ہوا ہے، ایک بابا اس کا اپنا باپ، ایک بابا اس کا کالج کا پروفیسر، اور ایک بابا اس کا مولوی۔ یہ تینوں کے تینوں دیکھ لیں، یہ تینوں ننگیوں کے سامنے کھڑے ہوئے نا ہمارے بیچارے، انکیپیبل، انکمپیٹنٹ امبیسلس، تینوں کچھ بھی نہیں کر سک رہے، لٹرلی دعائیں مانگنے پہ مجبور ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کون سی دعائیں میں قبول کروں؟ میں اسلام کی مدد کرتا ہوں، مسلمان کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نیپوٹزم نہیں ہے کہ میں تمہیں فیورٹ بنا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں کہا کہ تم سے یہ کام نہ ہوا، اکھیڑ کے پھینکوں گا اور تم سے بہتر قوم تمہارے اوپر لے کے آؤں گا میں۔ تو پتہ چل گیا ہے، بلڈ ٹیسٹ آ گیا ہمارا، لٹرل بلڈ ٹیسٹ کے ریزلٹس آئے ہمارے، بلڈ آف پیلسٹینینز، ٹیسٹ آف اس، ساری بیماریاں پازیٹیو،
ساری سائیکالوجی نیگیٹو. یہ ہمارا یہ لیگیسی آف دا لاسٹ 70 years of Pakistan. You are my only hope, especially the English, Scandinavian, American, Canadian, and Australian Muslims. You guys are in the place where there's an opportunity to grow these 4 capitals. You better come into the power. You better understand کہ آپ کے علاوہ پاکستان لا الہ الا اللہ پہ بنایا تھا. آپ لوگ سینٹرل سسٹم کریٹ کر سکتے ہیں پاکستان کا. پھر اسرائیل کی کیا اوقات ہے, میں نے آپ کو بتایا ابھی ان کے کیا, ان کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں, آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں, میرے پاس تو کچھ ایسے میں نے ویریفائی نہیں کر سکا ہوں, ورنہ کچھ ایسے میرے پاس کیس اسٹڈیز آئی ہیں اس وقت آئی ڈی ایف کے حالات کیے ہوئے میں, دھکا دینے کی دیر, بس ہلکا تھا پش کرو ختم ہو چکے میں. اندر ان کے سول وار پھوٹ رہی ہے, ان کے اپنے بندوں نے انشاءاللہ اپنے آئی ڈی ایف کے یہودی خود مارنے ہیں کہ تم یہ 2 نمبری کھول کے بیٹھے ہوئے تھے.